دنیا میں 5 بلو زونز جہاں پر 100 سال سے زائد لوگوں کی عمر ہوتی ہے. چھٹا بلو زون انسانی کاوشوں سے بنایا جا رہا ہے. کہاں بنایا جا رہا ہے اور حکومت اس کے لیے کیا کر رہی ہے وہ شاہ صاحب سے ہم جانتے ہیں. جی شاہ صاحب وہیں سے سلسلہ جوڑتے ہیں. اچھا جناب والا، اب مجھے بتائیے کہ اگر آپ نے ایک چھٹا بلو زون بنانا ہے دنیا میں، ایک ایسی جگہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے کہ جہاں پر ان 9 پرنسپلز کو پریکٹس کیا جائے، تو یہ پہلی بات تو آسان کام نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو جب بھی آپ نے لائف سٹائل پڑھانی ہے تو اس میں بہت کچھ سکھانا پڑتا ہے، بہت کچھ آپ کو سمجھانا پڑتا ہے. تو اب ہوا یہ ہے کہ جی یہ دنیا میں ایک ایسا علاقہ اور ایک ایسی جگہ ڈھونڈی گئی ہے جہاں پر اب لوگوں کی پہلے ہی عمر جو ہے وہ 90 کے قریب ہے. یعنی اب دیکھیں، آپ تجربہ کریں کہ 60 والے پکڑیں اور ان کو 100 تک لے کے جانا ذرا مشکل ہے، تو پہلے ہی 90 کے قریب ہے، 90 کراس کی ہوئی ہے. اور اس جگہ کا نام سنگاپور ہے. سنگاپور زبردست جی، زبردست. سنگاپور کیونکہ دنیا میں پاسپورٹ بھی اس کا دیکھا جائے تو دوسرے نمبر پہ آتا ہے جی. دنیا میں بیسٹ جو پاسپورٹ ہے اس وقت وہ جاپان کا ہے اور نمبر 2 پہ سنگاپور ہے. اب سنگاپور جو ہے جی، وہاں پر بھی کاوش کی جا رہی ہے. بوڑھے بہت زیادہ ہیں تو ان کو پریچ کیا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ 9 پوائنٹس کو فالو کریں گے تو آپ کی زندگی بڑی بہترین ہو سکتی ہے. اچھا میں اب واضح کر دوں، جو دین ہے نا وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین کو فالو کر رہے ہیں تو 23 گھنٹے فالو کریں اور 1 گھنٹے فالو نہ کریں. دین 24 گھنٹوں کو پہلے سانس سے آخری سانس، بلکہ آخری سانس کے بعد کی زندگی کو بھی ایڈریس کرتا ہے. میری بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ مجھے بالکل سمجھ آ گئی. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے جو میں خود ہی اٹھاتا ہوں اور آپ بھی سوچیے اور سننے والے بھی سوچیں کہ اس ملک اور معاشرے میں جو کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس ملک میں دنیا میں سب سے زیادہ تبلیغ اس ملک میں ہوتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ خیر کے میسیجز جو ہیں اس ملک میں نصیحت کے کیے جا رہے ہوتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ کہہ لیجئے جتنے ختم میلاد سب کچھ بنائیے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کی ذرا ہیلتھ کی حالت دیکھ لیجئے وہ کیا ہے. یعنی یہ تصویر کا یہ رخ بھی ذرا دیکھ لیں ہم، وہ کیا ہے، انتہائی بھیانک ہے. میں آج کا واقعہ آپ کو بتا دوں کہ آج بھی میں نے ایک 100 کی کلاس روم میں 100 بچے تھے اور ان میں، اور یہ میں پہلے بڑی بار تجربہ کر چکا ہوں، اس کلاس میں نے یہ پہلا سوال کیا کہ آپ کے گھر میں کتنے بچے ایسے ہیں جن کے گھر میں کوئی شوگر کا مریض ہے، تو 50% کے ہاتھ کھڑے تھے. پھر میں نے اگلی بات پوچھی آپ کے گھر میں کتنے ایسے بچے ہیں جن کے گھر میں کوئی بلڈ پریشر کا، دل کا کوئی مریض ہے، پھر 50% کے ہاتھ کھڑے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ ذرا اکنامکلی سوچیے کیا ہوا. یہ ریشو 20 سال پہلے نہیں تھی، یہ 30 سال پہلے نہیں تھی. دنیا میں ایسا کیا ہوا کہ جگہ جگہ فارمیسیز کھل گئی. دنیا میں ایسا، اور بالخصوص پاکستان میں ایسا کیا ہوا کہ ہر طرف ہر گھر میں بیمار ہے. آپ سب سننے والے اپنے گھر کی ٹیبلز اور فریج کھول کے دیکھ لیجئے، وہاں پر سیرپ دوائی آپ کو ملے گی. ہر دوسرا بندہ اس نے جیب میں کوئی گولی ڈالی ہوئی ہے. کیا ہو گیا ایسا؟ تو پتہ لگا کہ ایک ایسا لائف سٹائل تھا جو نیچر کے قریب تھا، ہم نے اس کو فالو کرنا چھوڑ دیا، تباہ کر دیا. اور وہ جو لائف سٹائل تھا وہ دین کے بھی قریب تھا. آج سے 30 40 50 سال پہلے والوں کی کوالٹی لائف اور ہیلدی لائف زیادہ تھی. آج کا چیلنج کیا ہے؟ آج آپ کے ینگ بچوں کو 22 24 سال میں شوگر ہونے لگ پڑی ہے. آج آپ کے 30 35 سال کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہونے لگ پڑا ہے. آج جو بلڈ پریشر کی گولی ہے 35 سال کے لوگ کھانا شروع ہو گئے ہیں. آج 40 سال کی عمر میں مجھے کتنے میرے کلاس فیلوز ملے ہیں جنہوں نے کہا جی سٹنٹ پڑ گئے. میرے اپنے کولیگز ایسے جو 40 سال سے کم عمر تھے، ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا. بڑے افسوس ہے کہ میرے اپنے. اب یہ ہوا کیا؟ اصل میں ہوا یہ، ہمارا فرسٹ آف آل لائف سٹائل خراب ہوا، اور اس لائف سٹائل خراب ہونے کی وجہ سے ایک جو باڈی کی کلاک تھی وہ باڈی کلاک خراب ہو گئی، اور باڈی کلاک خراب ہونے کی وجہ سے اب جسم کو تو رسپانس کرنا تھا. جب گھڑی خراب ہے تو اس نے جو رسپانس کرنا تھا وہ ٹائمنگ ساری آؤٹ ہو گئی. میں اب دوسرے پوائنٹ کی طرف جاؤں گا. بلو زون کا دوسرا نقطہ ہے. بلو زونز میں حیران کن بات پتہ لگی کہ سب لوگ رات کو جلدی سوتے ہیں اور صبح جلدی اٹھتے ہیں. یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہے. آپ حالت دیکھ لیجئے، کراچی میں دوپہر 11 12 1 بجے مارکیٹ کھلی نہیں ملتی. لاہور میں کئی ایسی جگہ جہاں پر مارکیٹ نہیں کھلی ملتی ہے آپ کو، اور رات گئے تک، اب تو گورنمنٹ نے ویسے کچھ سختیاں کی ہیں لیکن رات گئے تک مارکیٹس کھلتی ہیں. اور صبح لوگ جو سونے کا ٹائم ہے لوگوں کا وہ 2 3 بجے کا ہو گیا. رات کا کھانے کا ٹائم جو ہے وہ بھی رات 12 بجے کا 1 بجے کا ٹائم ہو گیا. اور نتیجہ کہ آپ کی باڈی جو ہے، آپ کسی اچھے جو لیور کا ڈاکٹر ہے اس سے پوچھ لیجئے گا، کسی قابل ڈاکٹر سے پوچھ لیجئے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی باڈی اور آپ کا لیور وہ بہترین پرفارم کرتا ہے جب آپ سوتے ہیں رات 10 بجے سے 2 بجے. تو جو سونے کا ٹائم تھا فرق وہ تو ہم نے گزار دیا جاگنے میں اور کھانا کھانے میں. تو باڈی نے جو رسپانس کرنا تھا وہ نیچرلی بنی رات کو سونے کے لیے اور دن جاگنے کے لیے تھا. ہم نے کیا کر دیا؟ الٹ کر دیا. ہم دن میں سو رہے ہیں یا دن کا بڑا حصہ سو رہے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ کو پتہ جب یہ انڈو پاک میں کیونکہ حکومت تھی مغلوں کی اور ایک بہت بڑی امپائر تھی
جو کہاں کابل تک جاتی تھی اور بنگال کے اینڈ تک جاتی تھی، اور اتنا بڑا سائز تھا، اور مغلوں نے کتنے 100 سال حکومت کی. جب یہاں پر گورا آیا اور کلونیل ٹائم شروع ہونے والا تھا، تو ایک چیز نے ان کہہ لیجئے جو برطانیہ سے آنے والے تھے ان کو بڑا انکریج کیا. انہوں نے کہا جی ہم ان پہ غالب آ جائیں گے، ہم ان کو فتح کر لیں گے. اور ان کو فتح کرنا انڈو پاک کے لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہے، اور بالخصوص حکمرانوں کو کنٹرول کرنا بڑا آسان ہے. آپ وجہ جانتے ہیں کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، یہ ساری رات شباب و کباب کی محفلوں میں جاتے تھے ہمارے جو مغل بادشاہ تھے، اور جو الٹیمیٹ ایڈمنسٹریشن تھی، اور دن کے 3-4 بجے اٹھ کے دربار لگا لیتے تھے. انہوں نے کہا ہم تو صبح صبح دفتر کھولتے ہیں، صبح ارلی مارننگ دفتر کھولتے ہیں، اور دوپہر تک کام کر کے پاور نیپ لے کے 3-4 بجے تک بند. یورپ میں اور UK میں ابھی بھی یہی ایسی سسٹم ہے. 7 بجے مارکیٹ بند 100%. ہے، وہ صبح 6 بجے اٹھ جاتے ہیں. میں آپ کو چھوٹا سا تجربہ بتاتا ہوں، آپ سارے سننے والے کر کے دیکھ لیجئے. لاہور شہر میں 5 ستارہ 2-3 ہوٹلز ہیں، جی اسلام آباد میں بھی 2 ہیں، کراچی میں بھی 2-3 بالکل ہیں. ایسے ہی. آپ کبھی صبح اٹھ کے 6-7 بجے کے ٹائم پہ دیکھیے گا بریک فاسٹ کون کر رہا ہے، تو آپ کو 2 طرح کی مخلوقات ملیں گی. ایک آپ کو گورا ملے گا، باہر کے لوگ ملیں گے، وہ جلدی ناشتہ کر رہے ہوں گے، اور دوسرا آپ کو جن کی فلائٹ ہے انہوں نے کہیں نکلنا ہے وہ آپ کو ملیں گے. ہماری پوری کی پوری قوم ان کے ناشتے کا ٹائم دیکھ لیں وہ خراب ہو گیا. اور ظلم اور ستم کیا ہوا کہ ہم نے جو باڈی کلاک تھا اس کو خراب کرنا شروع کر دیا، اور اس باڈی کلاک خراب ہونے کی وجہ سے ایک نئی انڈسٹری کھڑی ہوگی فارماسیوٹیکلز کی، اور دوائیاں بکنے لگ پڑی، اور ہر بندہ کوئی نہ کوئی دوائی کھا رہا ہے. آپ دیکھیں جو صحت اور شفا ہے وہ تھی نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا. نہیں، یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے. پھر آج کا ایک اہم نقطہ بتانے لگا ہوں. آج بہت سارے اہم نقطے ہیں، ایک پیج بھر گیا. قدرت کی طرف سے 4 ایسی چیزیں ہیں جو گفٹ و گفٹ، مفت و مفت، ہر وقت آپ کو ملنے کو تیار ہے. وہ ایک سورج کی روشنی، یہ بالکل نیچرل ہے، اور یہ بھی کوالٹی کی تب ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں. اس کی بھی کوالٹیز ہیں. اس کا بیسٹ ٹائم سورج کی روشنی کو باڈی تک پہنچانے کا جو بہترین ٹائم ہے وہ صبح کا ہے. اچھا، مائیں کیا کرتی تھی بچپن میں، بچوں کو صبح کی دھوپ لگواتی تھی باقاعدہ. آج بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور اگر اس کو جوائنٹس ہو تو آپ اس کو سن لائٹ میں رکھتے ہیں. اچھا، دوسری چیز آکسیجن ہے، ٹھیک ہے جی. تیسری چیز جو ہے وہ پانی ہے، اور چوتھی جو کمال کی چیز ہے جو آپ کی ہیلتھ کو انشور کرتی ہے وہ نیند ہے. یعنی یہ 70% آپ کی ہیلتھ اور آپ کی لائف کو اور آپ کے لائف سپین کو جو چیز ایڈریس کرتی ہے وہ 4 چیزیں ہیں. ایک سن لائٹ، دوسرا پانی، تیسرا نیند، چوتھا میں بھول گئی. آپ بھول گئی. سننے والوں کو یاد ہوگا جی. تو اس میں ہم نے ایڈریس کیا سورج کی روشنی کو، ہم نے آکسیجن کو، ہم نے نیند کو، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ بھی بھول گئے اور میں بھی بھول گئی ہوں، یہ دیکھیں نا. اچھا، اب اگلا کمال یہ ہے کہ جب ان چیزوں کو آپ دیکھتے تو مفت و مفت ملنے کو تیار ہے. مثلا دیکھیں، نیند بادشاہ کے بچے کو بھی آتی ہے، فقیر کے بچے کو بھی. آکسیجن تھا چوتھا جو سب سے آکسیجن تھا. تو آکسیجن بھی ایزیلی اویلیبل ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے آکسیجن اویلیبل نہیں ہے. سورج کی روشنی سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے جی. نیند جو ہے وہ سب کے لیے. اب یہ جو نعمتیں ہیں ہم ان کو استعمال کرنا ہم نے چھوڑ دیا، اور آپ نتیجہ دیکھیے کہ کئی طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لینے لگ پڑی ہیں. اب ایک پوائنٹ کو آگے ڈسکس کرتے ہیں جی. ان بلو زونز میں دیکھا گیا یہ سب کے سب لوگ ریٹائر نہیں ہوتے. مطلب 100 سال کی عمر میں بھی کام ریٹائر نہیں ہوتے. یہ ساری زندگی ایک ورڈ ہے فنکشننگ. ٹھیک ہے. یہ کسی نہ کسی کام میں خود کو بیزی رکھتے ہیں، یہ مصروف رہتے ہیں. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز اسی نقطے کے ساتھ دیکھی گئی، یہ اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں. یہ اپنے کام کو کتنا انجوائے کرتے ہیں، یہ بڑھاپے تک کام کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اس کا گلہ نہیں کرتے. آئیے ذرا ہماری قوم کی حالت دیکھ لیجئے. میں نے یقین کریں بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے لوگوں کو روتے دیکھا. اس ملک میں حیران کن بات ہے، جن کے پاس نعمتیں وہ بھی رو رہے ہیں، جن کے پاس سواری ہے وہ بھی رو رہے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. ہر بندہ پچھلے 10 سال کو دیکھے تو اس نے ترقی کی ہے. 20 سال کو دیکھے تو وہ الحمدللہ کے علاوہ آپشن کو نہیں بچتی. 30 سال کو دیکھے شکر الحمدللہ کے علاوہ آپشن نہیں بنتی. میں کہتا ہوں جہاں سے سفر شروع کیا تھا جس علاقے سے اور جہاں پہنچ گئے ہیں، اس سارے جرنی کو دیکھیں تو سجدے سے سر نہیں اٹھ سکتا کہ اللہ کے کتنے کرم، کتنے فضل ہم پہ ہوئے، ہم نے کیا تھے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. لیکن آپ نا شکرہ پن دیکھ لیجئے، ہر بندہ جو ہے اس کے لیے رو رہا ہے، موجود ہے جی. میری نوکری ویکھو، میری کار نو ویکھو، میری بیگم نو ویکھو، میرے مسئلے ویکھو، ہر چیز کا رونا. میرے پاس ایک دفعہ پڑا ایک مدر آئی، انہوں نے کہا جی میرا بچے کا بڑا مسئلہ ہے، وہ رو رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں جی میں آپ خدا کے لیے اس کو سمجھائیں، ٹھیک کر دیں. میں کہا ہوا کیا؟ کہ جی بچہ شرارتی ہے. اچھا. میں نے کہا جی آپ اس بچے کو ذرا باہر بھیجیں. تو میں اس کی کاؤنسلنگ نہیں آپ کی کاؤنسلنگ کرنا چاہتا ہوں. بچے کو باہر بھیجا. میں نے انہیں بتایا جی صبح میرے پاس ایک اسی عمر کا بچہ تھا، اور اس کی والدہ نے اس کو 13 سال کا وہ بچہ تھا، اس کو 13 سال کا کرنے کے لیے زندگی ان کی ہلکان ہو گئی. کیوں؟
उसको ऑटिज्म था। ओह, वो इतना मुश्किल था पालना। वो कहने लगी कि मैं फना हो गई हूं। तो मैंने कहा मोहतरमा आप शुक्र अदा करें, ये सेहतमंद है और शरारती है, आप इससे शरारत छीनना चाहती हैं, शरारत छीनेंगी तो इसका जो बचपना है वो खत्म हो जाएगा। तो वो जरा सोचिएगा कि जो सेहतमंद नहीं है और बीमार है उसके चैलेंज क्या हैं, ओहो। वो क्या कुछ फेस कर रहा है। तो हमारे पास जो मौजूद होता है हम उसको एंजॉय नहीं करते, और पूरी कौम को गिला शिकवा, शिकायत करना, रोना धोना और नेगेटिविटी और उसको फैलाना, ये हमारा कौमी खेल बन चुका है। ऐसे ही है। मुझे लगता है हॉकी नहीं कौमी खेल रहा, हमारा कौमी खेल जो है वो चेंज हो चुका है, और नया कौमी खेल जो है वो एक नेगेटिविटी को फैलाना। अच्छा, खुद खुश भी नहीं रहना, किसी को खुश देख के भी परेशान हो जाना है, और फिर सोशल मीडिया पे तो आपको पता है किस तरह के कमेंट्स होते हैं। अच्छा, 9 पॉइंट्स हमारे पूरे होंगे तो मैंने बड़ी देर से सवाल एक रोक के रखा। आप पहले सवाल कर लें, मैं फिर पॉइंट ठीक है। बताऊंगा। सवाल ये है कि हमने जिक्र किया कि इंसोम्निया का लोग शिकार है, रात भर सो नहीं पा रहे, हालांकि ये जरूरी है अपने बॉडी क्लॉक को सही रखने के लिए। इसकी मैं भी काफी देर तक शिकार रही, मैंने तो हल ढूंढ लिया है, तो आपसे भी थोड़ी गाइडेंस ली, पढ़ा भी। तो ये जो हमारे तमाम खासतौर पर नौजवान नस्ल देख रही है जिनको अम्मी डांट रही होती है कि इसको रख दो और सो जाओ, इसका क्या हल हो, कैसे सोएं? अच्छा देखें, एक इसमें से जितने पॉइंट्स हैं ना उन सब पे प्रोग्राम्स बनते हैं जी। तो मैं उसमें से चले फिर एक पॉइंट को पकड़ते हैं, फिर उस पर थोड़ी देर बात करते हैं। असल में जो नींद है ना उसका बड़ा गहरा ताल्लुक उस इन्वायरमेंट से और उस हालात से है और उस ज़हनी कंडीशन से है जिसमें पहले आप गए और उसके बाद नींद में आना है। ठीक। यानी बिल्कुल ऐसी है जैसे जहाज की फ्लाइट है, उससे पहले जहाज टैक्सी करता है, टैक्सी करते खास पोजीशन पे आता है, उसके बाद इंजन को ऑन किया जाता है और फिर जहाज फ्लाइट लेता है। नींद जो है वो एकदम से आने वाली चीज नहीं है, उससे पहले कुछ लवाजमात हैं, एक खास माहौल है, और उस माहौल को इंश्योर तभी किया जा सकता है जब आप सेल फोन को इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि वजह क्या है, जो हमारा माइंड है ना, फरा ये नुक्ता बड़ा अहम है, अगेन एक महंगा जुमला बोलने लगा हूं, और इस शायद नुक्ते को समझने के लिए मुझे जिंदगी की 4 दहाइयां मेरी गुजर गई। जो हमारा माइंड है ना उसका माइंड नहीं है, उसका माइंड वही है जो बना देते हैं। सो होता क्या है कि जब आप मोबाइल पकड़ते हैं ना सोने से पहले, तो आपके माइंड को ये सिग्नल्स और मैसेज आते हैं कि ये जो लाइट है ये दिन हो चुका है, तो नींद दूर चली जाती है। नींद के लिए तो लाइट नहीं चाहिए ना, हमारी जो एक वो कह लीजिए नींद की हालत है, सबसे पहले जो एक नींद की हालत है वो 9 माह है, वो भी एक ऐसी जगह जो अंधेरे की हालत है। उसके बाद फिर बच्चा जो है वो शुरू में बहुत ज्यादा सोता है, वो भी उसकी मेडिकल रीजन है, उसको कभी डिस्कस करेंगे। तो इंसानी जो जहन है उसको नींद जब चाहिए होता है तो उससे पहले वो खास माहौल, खास जगह को तलाश करता है। अब अगर मोबाइल फोन आप इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करते करते आप रखते हैं और सो जाते हैं, तो तादेर आपका जहन जागा रहता है। इसी तरह कुछ लोग आखिर में टीवी देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है। टीवी देखने वाले के साथ भी होता है कि उसका माइंड टीवी में एंगेज हो जाता है, और सोने के बाद भी जो कुछ उसने देखा होता है वो तादेर चलता है। आप याद कीजिए, कई बड़े बूढ़े हमारे जो थे वो कहते थे किताब पढ़ लो। ऐसा ही है। वजह क्या थी कि वो किताब जो थी ना वो फिर भी उसका एक हेल्दी इफेक्ट था, वो उसमें अटेंशन इंजीनियरिंग नहीं थी। इसमें सेलफोन में अटेंशन इंजीनियरिंग है। अटेंशन इंजीनियरिंग का मतलब है इसकी चीजें ऐसी डिजाइन है, लाइक रील्स, लाइक कोई पोस्ट, लाइक कोई यूट्यूब की वीडियो, वो इस तरह से डिजाइन हुई है कि उसे देखने वाला फौरी तौर पे उस इंगेज हो जाता है, उसकी अटेंशन सारी की सारी वो ले लेती है, और उस इंगेजमेंट की वजह से, अटेंटिविटी जागने की वजह से नींद फिर क्या होती है, दूर चली जाती है। लिहाजा सोने से पहले कम से कम 1.5-2 घंटा पहले आपको सेल फोन छोड़ देना चाहिए, और टेलीविजन भी नहीं देखना, चाहिए। टीवी तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है उस टाइम पे। किताब पढ़ लें या मेडिटेशन बड़ा हेल्पफुल होती है। आप ब्रेक लें, नमाज पढ़ें, 2 नफल पढ़ें, वुजू करें, उसके बाद सोएं। आप बड़ा हेल्दी है कि आप कोई बेड टाइम स्टोरी सुन लें, बेशुमार ऑडियो। अच्छा, ऑडियो सुनने में कोई हर्ज नहीं है जी, ये भी बता दूं आपको। अगर आप अच्छी को ऑडियो सुन लेते हैं, आप कोई तिलावत सुन लेते हैं, आप कह लीजिए कोई एक हेल्दी चिट चैट है आपकी, ये कोई अच्छा कपल हमें सुन रहा है, अगर सब अच्छे कपल बन जाएं, और जो कपल्स हैं वो आपकी हेल्दी चिट चैट है, आपकी बातचीत है, और आपकी सरगोशी हैं, जो कि एक बड़ा प्यारा वर्ड है उर्दू का, सरगोशी। सरगोशी जो है वो आपकी बड़ी कम आवाज में कम्युनिकेशन है, और वो बड़ी क्वालिटी की कम्युनिकेशन है, वो भी आपको कंफर्टेबल कर देती है। अब दुनिया में देखिए जो स्लीप म्यूजिक्स आ चुके हैं, यूट्यूब पे ढेर लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है। वो कहते हैं सिर्फ आप हैंड फ्री लगाएं, म्यूजिक सुनना शुरू करें, आपका जो माइंड है वो बड़े आराम से अल्फा स्टेट में जाएगा, गनुदगी की हालत में जाएगा, ट्रांस में जाएगा, और उसके बाद बड़े आराम से वो नींद में चला जाएगा। सो ये सारे के सारे जो लाइफस्टाइल के मसाइल हैं वो जागने लग पड़े, प्रवोक हो गए। अब आ जाते हैं एक और नुक्ता जी, जो हमें मिला, ब्लू जोन। जो ब्लू जोन्स हैं उसमें इन्हें एक बात पता लगी कि ये सबके सब जो खाना खाते हैं वो नेचुरल है।
सही। और उस नेचुरल को, ये दो वर्ड्स दुनिया में बहुत ज्यादा डिस्कस होने लग पड़े कोविड के बाद, क्योंकि हेल्थ लोग कॉन्शियस हो गए, हेल्थ के हवाले से इतने कॉन्शियस हुए कि बाकायदा तौर पे डिस्कस होता है प्योर एंड नेचुरल, ऑर्गेनिक, इस तरह के वर्ड्स आ गए कि यार मैं तो अब ऑर्गेनिक देसी खा रहा हूँ जी, देसी चीजें। दुनिया वो बैक टू जा रही है, नेचर की तरफ वापस जा रही है कि वो फितरती जो चीजें थी, कुदरती जो चीजें थी, वो ज्यादा बेहतर थी। मसलन कुदरती फितरती करीब चीज जो थी ना हमारा बच्चों के टिफिन में होती थी, चूरी, बचपन याद दिला दिया आपने। मुरुंडा। ठीक। अच्छा, आज में फ्राई आइटम्स हैं जिनको क्या लीजिए वो फ्रिज में से निकाल के, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं और वो सारे कैंसर कॉज हैं, और अल्लाह ताला माफ करे बच्चों में कैंसर कॉमन होने लग पड़ा।